بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک مرتبہ ایسا زمانہ آ گیا تھا کہ چاروں طرف سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس وقت مکہ میں پانی کی کمی ہو گئی تھی، یعنی کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکے میں یہ روایت تھا کہ مکے کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے، اور پھر اس خون سے بھرے ہوئے اس برتن میں مکے کے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار اپنا ہاتھ دھو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکے میں بارش آنا بند ہو گئی تو مکے کے لوگوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور اس کو خون سے بھر دیا، اور پھر مکے کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنے ہاتھ دھوئے اور قسم کھانے لگے اور کہنے لگے کہ مکے میں پانی کی کمی آ گئی، ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں، اس لیے ہم سب قسم کھاتے ہیں کہ آج رات ہم کعبے کے پاس آئیں گے اور کعبے کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے، اور اس وقت تک کعبے کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے جب تک بارش نہیں آ جاتی۔ اگر پانی نہیں آیا تو ہم سب لوگ وہاں مر جائیں گے، مگر کعبے کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ مکے کے بڑے بڑے لوگوں نے اس خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ دھو کر یہ قسم کھا لی، اور پھر سب نے یہ مشورہ کیا کہ آج آدھی رات کو ہم سب کو کعبہ شریف پہنچنا ہے اور کعبے کی دیوار کو پکڑ کر اوپر والے سے بارش کی مدد مانگنی ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہو گیا۔ مکے کے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے قسم کھائی تھی سب کے سب کعبے کے پاس پہنچنے لگے۔ ان لوگوں نے خون سے بھرے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ دھو کر قسم کھائی تھی۔ ان میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی موجود تھے۔ اب جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب بھی اپنے گھر سے نکلنے لگے اور کعبے کی طرف جانے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا ابو طالب کہیں جا رہے ہیں تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ چچا جان، آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو چچا جان کہنے لگے، اے میرے بھتیجے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا مکے سوکھا پڑ گیا ہے، ہمارا مکے میں سوکھا پڑ گیا ہے، مکے میں یعنی پانی کی کمی ہے، اس لیے ہم سب نے خون میں اپنا ہاتھ دھو کر یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک مکے میں پانی نہیں آئے گا تب تک ہم کعبے کی دیوار کو پکڑے رکھیں گے۔ بس اسی قسم کو پورا کرنے جا رہا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عمر مبارک 9 سال تھی، آپ اپنے چچا ابو طالب سے کہنے لگے، آپ مجھے بھی لے کر چلو نا۔ یہ سن کر چچا کہنے لگے، نہیں نہیں میرے بیٹے، وہاں تو سب مکے کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اگر میں بچے کو ساتھ لے کر گیا تو وہ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ تو یہ سن کر اللہ کے نبی کہنے لگے، چچا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو نا، اگر ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب اپنے سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طرح سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ کعبہ شریف پہنچ گئے۔ اب مکے کے سارے بڑے بڑے لوگ کعبے کے پاس جمع ہو گئے۔ کل ملا کر 32 لوگ جمع ہوئے، جنہوں نے
खून से भरे हुए बर्तन में हाथ धोकर कसम खाई थी। अब जब मक्के के लोगों को ये मालूम हुआ कि मक्के के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वो इस वक्त तक काबे की दीवार को पकड़े रखेंगे कि जब तक पानी नहीं आ जाता, तो ये सुनकर मक्के के लोग भी काबे की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें बच्चे बड़े भी शामिल थे। काबे के आसपास का मैदान लोगों से भर गया। वो 32 लोग जिन्होंने कसम खाई थी वो काबे के बिल्कुल पास में खड़े हो गए। अबू तालिब के साथ उनका भतीजा भी यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, काबे के पास खड़े हो गए। जब इन लोगों ने बच्चे को अपने पास खड़ा देखा तो वो सारे लोग अबू तालिब को आंख निकाल कर देखने लगे और कहने लगे, ए अबू तालिब, इस बच्चे को साथ लेकर क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं हम मक्के के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे। इस बच्चे का यहाँ पर कोई काम नहीं। ये सुनकर अबू तालिब ने कहा, ए मेरे भतीजे मोहम्मद, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना सुनते ही प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। इसके बाद इन 32 के 32 लोगों ने काबे की दीवार को पकड़ा और सब के सब एक साथ कहने लगे, ए काबे को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से करते हुए पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई मगर पानी नहीं आया, बारिश नहीं आई। सुबह के बाद सूरज सर पर आ गया और ये लोग वैसे ही पानी मांगते रहे, कहते रहे कि ए काबे को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, ज़मीन भी तपने लगी थी, काबे की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर वो 32 के 32 लोग वैसे ही पानी मांगे जा रहे थे, मगर पानी कहीं दूर दूर तक कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था। अब तक गर्म धूप में सारे लोग पसीने में तर हो चुके थे। इनमें से कई लोग चक्कर खाकर गिरने लगे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो भतीजा यानी मोहम्मद खड़ा था। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से से कहने लगे, ए मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा, मेरे को भी आने दो ना, मैं आऊँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो अबू तालिब ने गुस्से से कहा, हम 32 लोग मक्के के बड़े, हम रात से पानी मांग रहे हैं मगर ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया, और तू 9 साल का है और तू ऊपर वाले से पानी मांगेगा और वो पानी बरसा ही देगा। जाओ और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर गए और बैठ गए। इसके बाद उन 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे कि ए काबे को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बैठ गए और पानी नहीं आया और ना ही पानी आने की कोई उम्मीद नज़र आ रही थी। इतने में फिर से अबू तालिब को आकर किसी ने पकड़ा। जैसे ही अबू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। ये देखकर चचा अबू तालिब बहुत गुस्से हुए और कहने लगे, ए भतीजे मोहम्मद, तू फिर से क्यों आया है? तो ये सुनकर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, ए चचा, मैं फिर से कोई पानी वानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने आया हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चचा अबू तालिब का पसीना पोंछा
پہنچنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر چچا کا اپنے بھتیجے پر پیار ابھر آیا اور ساتھ ہی اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا۔ جیسے ہی ابو طالب نے گلے سے لگایا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہنے لگے، چچا مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک کام کروں گا اور اوپر والا پانی برسا دے گا۔ یہ سن کر چچا ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے۔ اس سے پہلے ہی ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے یہ بات سن لی اور وہ زور سے کہنے لگا، اے مکے کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو یہ سن کر سب نے کہا، اے پاگل، پانی کہاں آیا ہے؟ یہاں تو سب گرمی میں مرے جا رہے ہیں، اب تو بولتا ہے کہ پانی آ گیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد کہہ رہا ہے کہ میں ایک کام کروں گا تو پانی آ جائے گا۔ اتنا سنتے ہی وہ لوگ کہنے لگے، اے محمد آ جاؤ، اے محمد جلدی آؤ۔ پھر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس آ گئے اور سب سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سب یہاں پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس وقت میں کہاں پر تھا؟ تم ہمارے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم پانی مانگ رہے تھے اس وقت میں پیچھے تھا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں تو تم پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہ سن کر ان 32 لوگوں میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، مگر ان میں سے 12 لوگ اڑے رہے اور کہنے لگے، یہ 9 سال کا بچہ آگے رہے گا اور ہم مکے کے بڑے بڑے لوگ پیچھے رہیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم پیچھے نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور کہنے لگے، اے مکے کے لوگوں، پیچھے چلے جاؤ۔ اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو مکے میں قیامت آ جائے گی، مگر پانی کبھی نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ سب لوگ تو پہلے ہی تھکے ہارے پیچھے جا چکے تھے، اس لیے وہ 20 لوگ جو پیچھے چلے گئے تھے انہوں نے آگے والوں سے کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم سب مر جائیں گے۔ پھر وہ 12 لوگ بھی پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ابھی تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر تو صرف 9 سال ہے اور مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو مقتدی بنا دیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بنا دیا۔ وہ پیچھے والے سب لوگ غصے میں تھے، اس لیے زور زور سے کہنے لگے، اے محمد، اب تو ہم لوگ پیچھے آ گئے ہیں، اب تو پانی مانگ لو۔ یہ سن کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم نے پانی مانگا تھا، اس لیے تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں، اور پھر تمہارے میں اور میرے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو یہ سن کر وہ لوگ چلا کر کہنے لگے، اے محمد، تم کیا مانگو گے؟ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو دیکھتے جاؤ کہ میں کیا کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا تھوڑا سا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو لوگوں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف تھوڑا اور چہرہ اٹھایا، اتنے میں آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکے میں زوردار بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مکے کے لوگ بہت خوش ہو گئے اور بارش میں بیٹھے ہوئے یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف دوڑنے لگے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ آپ نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ صرف انگلی کا اشارہ کر دیتے تو میں پانی برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔
یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔